پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت دانائی پوری دنیا پہ اس طرح واضح ہے جیسے کہ آسمان پہ سورج، جیسے سورج کی روشنی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی بھی اسی طرح ایک مسلم حقیقت ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام میں اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات، اللہ کی طرف سے رہنمائی اور حکمت اور دانائی جو اللہ کی طرف سے ان کے دل دماغ میں مالک ملک کی عطا کرتا ایک نعمت ان کے پاس تھی، ان تمام چیزوں کا ایک خلاصہ نکال کر اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور وہ نصیحت انتہائی تدبر، فہم و فراست، انتہائی جامع اصول، ایسے عظیم اصول مہیا فرما دیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا، بیٹا مالک ملک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق میں سے کوئی اس درجے کا نہیں کہ اس کو اللہ کے برابر سمجھا جائے یا اس کی صفات میں یا اس کی قدرت میں کسی کو شریک سمجھو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس مالک ملک کا برابر اس کائنات کے اندر کون ہے جو اس کی برابری کر سکے؟ اسی کی حکومت، اسی کی بادشاہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، اس لیے کہ توحید کے بعد نماز اس توحید کو ماننے کا عملی نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں، جب آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، اس کی کبریائی اور وحدت کے سامنے، اس کی بادشاہی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ جہاں نماز اللہ کے سامنے جھکنے، عاجزی، مالک کے سامنے گریہ راضی کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے، وہیں نماز تو انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے بھی روکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اپنے منہ کو ہر وقت غصے کی حالت میں نہ رکھنا، یعنی مخلوق خدا سے لا تعلق ہو کر نہ رہنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ بعض لوگوں کا معاشرے کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے، ہر ایک سے ناراض، ہر ایک سے دوری ان کی فطرت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق بھی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے قریب ہو، قربتوں کو بڑھاؤ، اور یہ وہ تمام معاملات جو قربتوں کو درمیان میں توڑنے کے اسباب ہیں، جو قابل رحم، قابل معافی ہوں، ان معاملات کو معاف کرتے آگے بڑھو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری مخلوق میں سے کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری مخلوق میں سے کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے،
آواز کو پست رکھنا، یعنی آواز کے دائرہ میں ایک ایسی پستی ہو، ایک ایسی خوبصورتی، آواز میں ایک ایسا حسن ہو۔ سب سے بری آواز گدھا کی آواز ہے، جو چیخ چلا کر چیختا رہتا ہے۔ پست رکھنا، آواز کو خوبصورت انداز میں ادا کرنا، مطلب یہ جب آپ کہیں بیٹھیں تو آپ اپنے دلیل سے اپنی بات کو منوایا کریں۔ غصے میں آ کر تلخی سے بڑبڑا کر بات کرنا، در حقیقت یہ اس انسان کی فطرت ہوتی ہے جس کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے، سچائی کو ظاہر نہیں کر سکتا، پھر وہ غصے اور اشتعال میں بولتا ہے۔ لہٰذا فرمایا تدبر سے کام لینا، حوصلہ اسی کا نام ہے۔ جب بولو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنی دلیری ہو اور اتنی سچائی ہو کہ آپ شائستگی کے ساتھ حسن و جمال سے بھرا کلام کرو، خوبصورت گفتگو کرو۔ اے میرے بیٹے، ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا۔